روزہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا روزے کے مسائل پر کچھ بات کریں، ورنہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اب طلاق کی بات لے کر کے بیٹھ گئے۔ لوگ کیا کریں ہیں سمجھیں گے دوسرا کام نہیں، خالی طلاق کے بارے میں، وہ بھی رمضان کیا بھی مناسبت ہے کیا اس کو ایسا بنے، اس لیے ہم رمضان کی مناسبت سے روزے کے مسائل پر ذرا بات کریں۔ کیا بولتے ہیں رفیق بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے، معلوم ہے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے 2 سن ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے۔ کتنے؟ 2 سن ہجری۔ السلام علیکم۔ شروع میں سہولت کے لیے مسلمانوں کی یہ حکم تھا کہ چاہے تو روزہ رکھو یا روزے کے بدلے میں فدیہ دے دو، سب کے لیے، جیسا کہ یہ آیت ہے نا، اس کے بعد ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس میں ہے کہ چند دن ہے روزے فرض ہے، باقی تم میں سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، یہ روزہ رکھنا بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر فدیہ دے تو بھی چلتا ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، روزہ جو نہیں رکھتا انہیں 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ شروع میں یہ سہولت تھی، آسانی تھی، بعد میں 2 سن ہجری میں فرض کر دیا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اب ایسا نہیں، اب جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پائے گا اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اب پھر رخصت کس کے لیے؟ رخصت صرف ان لوگوں کے لیے جو شیخ فانی ہیں یا پھر دائمی مریض ہیں، ہمیشہ کی بیماری، ان کی بیماری ختم، اللہ حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنا مشکل ہے، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں یا ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے، 90 سال 80 سال 100 سال 110 سال، ان کو روزہ رکھنے ہوتا نہیں، مشکل ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دوائی کھاتے رہنا پڑتا ہے یا کھانا کھانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ دنیا سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ابھی بھی حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، 30 روزے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ، 30 فدیے دینا۔ فدیہ بولے تو کیا؟ ایک صدقہ فطر کے مقدار میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام، دوپہر اور شام کا 2 وقت کا کھانا۔ یہ 3 وقت ہمیں کرے سو پہلے نہیں تھا، 2 وقت تھا۔ پرسوں ایک پلیئر بول رہا ہے، کرکٹ پلیئر بول رہا ہے میں خالی 1 وقت کھانے کا بولتا ہوں، میرے فٹنس کا راز یہ ہے میں صرف 1 وقت کھاتا ہوں۔ دیکھا، جو فٹ رہے ہیں، جو فٹ ہے نا، ان سے پوچھو تو انہوں بتاتے ہیں ہمیں زیادہ کھاتے نہیں، ہمیں خالی۔ باڈی بلڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی چھوڑو، ان کو کھانا نہیں تو بعد میں حالت خراب ہو جاتی ہے، کیا لیاقت ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو فٹنس کی بات ہے وہ الگ ہے، باڈی بلڈروں کی بات الگ۔ خیر، تو اس کے بعد رمضان کے روزے کیا ہو گئے؟ فرض ہو گئے۔ اب صرف کس کو اجازت ہے؟ فرمایا دونوں کی اجازت ہے فدیہ دینے کی۔ باقی جو مریض ہے عارضی طور پہ تھوڑا بیمار ہو گیا، اس کے بعد اچھا ہوگا تو بیمار ہونے کے ٹائم پہ رکھ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دوسرے دن میں کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھے۔ رمضان 5 آتے ہی بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، وہ 5ویں دن کا جو روزہ اس نے چھوڑا وہ عید کے بعد میں کیا کرے؟ روزہ قضا کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا سفر میں چلا گیا، سفر میں مشقت ہے، بہت مشکل ہے، بہت گرمی بھی ہے، روزہ رکھے تو بہت مشکل ہو جائے گا، لگیج وگیج پکڑ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہاں تو بھی سر چکر کھا کے گر گیا تو مسافر ایسا ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا کب کرے؟ دوسرے دن کرے۔ خیر، آپ سب جانتے ہیں روزہ لعلکم تتقون فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، روزے کا مقصد۔ اللہ اکبر، ہم غور نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ٹریننگ دیتے ہیں، کیسی تربیت کرتے ہیں روزے کے ذریعے سے کہ روزہ جب رکھتا ہے تو کتنا بھی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ہے نا کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے، بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے بول کے۔ تو روزے کے ذریعے سے
تربیت دی جاتی ہے اللہ کے حکم کو عمل کرنے کا یا اس کے سامنے جھکنے کا، اسے پریکٹس ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ یہ چیزیں حلال ہیں. کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، بیوی سے ملنا بھی حلال ہے. یہ حلال چیزوں سے آدمی رکتا ہے صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے. اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے ذریعے سے ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب ایک مہینہ تم حلال چیزوں کو اللہ کے لیے تم کیا کرتے ہو، چھوڑ رہے ہو، اللہ کے حکم کے آگے تم اس طرح سر جھکاتے ہو ایک مہینہ، تو اسی کو تھوڑا آگے بڑھاؤ. اور 11 مہینے میں بھی، بقیہ پورے 12 مہینے میں بھی تم کیا رہو، پوری زندگی بھی تم ایسے ہی کیا کرو، زندگی گزارو. جب جب اللہ کا حکم آ جائے سر جھکاؤ. جیسے روزے میں تم کیا کرتے ہو، حلال سے بچتے ہو، اسی طرح تم حلال سے بھی بچو. تم جب حلال سے بچ سکتے ہو تو حرام سے نہیں بچ سکتے، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، غیبت سے نہیں بچ سکتے، سود سے نہیں بچ سکتے، رشوت سے نہیں بچ سکتے. جب تم حلال بیوی جو خوبصورت ہے اس سے تم بچ رہے ہو، تو کیا تم زنا سے نہیں بچ سکتے؟ گندی عورتوں سے تم نہیں بچ سکتے؟ غلط نگاہ پڑھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. روزہ ہے نا تقوی حاصل کرنے کا بہترین کیا ہے، سبب ہے، بہترین ذریعہ ہے. بس سمجھنے کی بات ہے. سمجھ جائیں گے نا تو ایک ہی مہینہ بس ہے زندگی میں رمضان کا، پوری زندگی اس کی کیا ہو جائے گی، ریکور ہو جائے گی. پوری زندگی متقی پرہیزگاری کی اس کے زندگی آ جائے گی. سمجھ رہے؟ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اتنا ہی نہیں، یہ تو متقی بن رہے، پریکٹس کراتے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور روزے کا ثواب بھی اللہ نے خوب رکھا ہے، خوب رکھا، اتنا رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700. فرمایا آدمی کا بچہ، آدم کا بچہ یا مطلب آدمی، اس کا ہر عمل جو بھی وہ عمل کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے. آپ جانتے ہیں نا، ایک عمل کرتے تو اس کو 10 گنا بڑھا کر اللہ اجر دیتے، تو یہ 700 گنا تک بھی بڑھ سکتا ہے. جیسے جیسے اس کا اخلاص بڑھے گا، للہیت بڑھے گی، تو ویسے ویسے اس کے عمل کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ ایسا نہیں، روزہ ایسا نہیں ہے. فإنہ لی وأنا أجزی بھی وأنا أجزا بھی، دو طرح سے بھی ہے. روزے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کا اجر بدلہ میں خود دوں گا. فرشتوں کو نہیں کہوں گا تم لکھو بول کر. باقی سارے عمل کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں کسی کو کوئی لکھنے کا ادھیکار نہیں. اللہ نے فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک بات محدثین نے کیا لکھا ہے کہ وأنا أجزی بھی نہیں، وأنا أجزا بھی. مطلب کیا، میں خود بدلا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. اور جس کا خود اللہ ہی بدلہ بن جائے، اللہ کتنا اس سے نوازیں گے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سمجھ رہے؟ ارے سب بچوں کو بانٹا، یہ ایک بیٹی کو جو خاص اس کی پیاری بیٹی، اسے بولے میں ہے نا تیرا واسطے. کچھ لوگ فرما بردار بچے ہوتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں، سبب کو آستی دے کر خود کو کیا بولتے ہیں، منجے کون بھی نہ کو، منجے میری ماں رہی تو بس میرے ساتھ. کیسے خوش نصیب نہیں بات بولنے کا، ماں رہے تو منجے سب ملے جیسا نہیں. جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. نہیں سمجھ، ابھی نہیں سمجھ. یہ ایک بدلہ، روزے کا بدلہ اللہ فرماتے میں خود چھوں. کیوں اللہ کے نبی نے اس کو بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. ارے وہ شہوت، بیوی سے ملنے کی خواہش ہو رہی ہے لیکن نہیں ملتا، کھانے کی خواہش ہو رہی ہے نہیں کھاتا، پانی پینے کی خواہش ہو رہی ہے نہیں پیتا. کس لیے؟ اللہ فرماتے میرے لیے. سچی بولو، گرم ماحول ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، فریج میں پانی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے. کتنا گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ پیتا ہے. بچے نہیں پیتے، بچے بھی نہیں پیتے. آپ سوچو، بڑوں کی بات چھوڑو، بچے بھی نہیں پیتے. بلکہ ایک بچہ اگر دوسرے کو دیکھا تو آ کے بولتے امی انہیں نے پانی پیا، امی روزہ رکھ. نہیں بولتے کہ کیا رفیق بھائی؟ ہاں، اسی لیے تو بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دو بولتے ہیں، نماز کی بھی روزے کی بھی. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو ہے نا عمل روزہ کس کو بھی نہیں دکھتا، صرف میرے کو دکھتا ہے. یہ صرف میرے کو معلوم ہے. اب شام میں نا افطاری کرنے کے لیے بیٹھے، کون روزے سے کون روزے سے نہیں ہے کس کو پتہ.
سب گمان اچھا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سب روزے دار ہوں گے، لیکن حقیقت صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ ایسی زبردست عبادت ہے روزہ، اس لیے اس کا اجر اور ثواب بھی بے شمار ہے۔ بے شمار کا مطلب کیا؟ اندازہ لگاؤ، اللہ خود فرماتے ہیں میں خود اب کتنا دیں گے، اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اللہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، ایک ایسا عمل بتا جنت پہنچ، اس کے بعد ہمیں کسی عمل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا تم روزے کو لازم پکڑو، اس کے جیسی عبادت کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوتوں کو توڑنے کے لیے، خواہشات نفسانی کو توڑنے کے لیے، کیونکہ جب آدمی کھاتا ہے، یہ دو چیز ہے نا انسان کی خرابی، ایک شہوت، ایک ہے کھانے کی خواہش۔ اس میں آدمی زیادہ پڑ جاتا ہے نا تو آدمی بعد میں لائن میں نہیں رہتا۔ اسی لیے جو شادی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، روزے سے آدمی کھاتا نہیں پیتا نہیں نا، تو اس میں اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے شہوت کو دبانے اور کنٹرول کرنے کا، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، سمجھ رہے؟ ارے روزے کی وجہ سے اپنے حلال بیوی سے نہیں مل سکتا نا، تو پھر حرام کاری کیوں کرے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ انہیں زیادہ روزے رکھے تاکہ حرام سے بچ سکے۔ شادی نہیں کر سکتا نا بیچارہ، کیا کرے گا؟ اس کے پاس طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی، تو روزہ رکھے۔ تو روزے کی جیسی عبادت کوئی اور نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا عدل لا، اس کے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور اسی لیے کل جنت میں بھی روزے داروں کے لیے اسپیشل مسئلے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ مسئلے سننے سے پہلے تھوڑا سا روزے کی اہمیت پر بھی کیا بولتے خان صاحب، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ اسپیشلی روزے داروں کے لیے، باب الریان۔ کیا فرمایا؟ باب فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ ریان روزے داروں کے لیے، اپنا بچے کا بھی کوئی نام رکھتا ہے ریان بول کر، جنت کے دروازے کا نام ہے سر۔ وہاں سے صرف کون جائیں گے؟ روزے دار جائیں گے، جنہوں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور اچھے انداز میں روزہ رکھا۔ اور کیسے رکھنا سب آپ جانتے، آئندہ بھی سنیں گے آپ، کہ غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو کان کا، آنکھ کا، وغیرہ وغیرہ، پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی روزے داروں کو بھیجیں گے۔ وہاں کوئی دوسرا گھسچ نہیں سکتا۔ وی آئی پی جیسا ایک رہتا ہے نا، آپ ایئرپورٹ میں بھی رہتا ہے، یو اے پی کے لیے الگ جگہ رہتا ہے، ایک عام جنرل لوگوں کے لیے الگ جگہ دروازہ رہتا ہے۔ تو جنرل جو پبلک ہے وہ وی آئی پی والوں کے دقت، مجھے بھی وہ ستھان مان ملتا تو مجھے بھی آج وہاں سے بلاتے تھے بول کر، نہیں آتا، نہیں دل میں ایسا، کیا بولتے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، لوگ ادھر ادھر، اس سے کوئی بھی نہیں جا سکتے، تو ہم نہیں جا سکتے، صرف روزے دار آؤ۔ روزے داروں کے اعزاز، یہ عزت، یہ مقام کل ملے گا۔ اللہ ہم سب کو باب الریان سے استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئیں، اس لائق اللہ ہم کو بنائے، اس قابل اللہ ہمیں بنائے۔ اور جتنے بھی روزے ہمارے اوپر، اب جتنے کیا ہے، ابھی پورا مہینہ ہے، اللہ تمام روزوں کو پورے خوش و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک زندگی باقی ہو، اللہ ہم سب کو روزے کے ذریعے سے جو ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے تقوی کی، اللہ ویسے ہی تقوی پرہیزگاری کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر ایک گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام